ہوتی تو سب خرید لیتے, پھر بل لانے کی ضرورت نہ پڑتی کہ عزت دو ہمیں. سب یہاں پر بیٹھے ہوئے عزتیں خرید لیتے اگر عزت بک رہی ہوتی. میرے بھائی نے پرسوں مجھے میسج کیا اور اس نے بولا کہ دعا کرو کہ میں مر جاؤں. اور وہ صرف ایک میرا بھائی نہیں ہے, میں پورے اپنے جو بھائی جن کا رابطہ مجھ سے نہیں ہے میں ان کی میں بات کر رہی ہوں. جناب اسپیکر, کل میں گئی تھی, وہ جس بندے نے 4 ٹماٹر اور 4 آلو لے کر 400 اس کے پاس نہیں تھے, اس نے پرس نکالا, میں شرم سے گڑ کے مر گئی. 272 لیٹر پیٹرول آپ لوگوں نے مشکل کرنی ہے تو آپ V8 اور بڑی بڑی لینڈ کروزر کو 500 لیٹر پیٹرول دینا. غریب کو آپ نہیں وہ کریں. دوائیاں تو وہ دوائی نہیں ملتی. سرکاری ہسپتال کا آپ نے حال دیکھ لیا. میں پلیز آپ مار دیں, آپ پلیز مار دیں. یہ میری بہن پیچھے بیٹھی ہو تو پیچھے ہی بیٹھی رہو, اگلی دفعہ کی ٹکٹ نہیں ملے گی اگر زیادہ چٹ چٹ کی تو. مطلب ان کے دماغ ملی نہیں ان لوگوں سے, ان کے بھوسا بھرا ہوا دماغ میں. آپ مجھے ایڈریس کریں. ادھر جس سے بھی پوچھا انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو IMF سے معاہدہ ہوا ہے یہ ملک کے لیے بہت ضروری ہے اور یہ ہے وہ ہے. تو میں نے بھی کوئی تنقید نہیں کرنی تھی. اب ظاہر ہے پاکستان کو ڈیفالٹ ہوتا تو نہیں دیکھ سکتے, حالانکہ گو کہ اس میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے. تو لیکن میں نے صرف وزیر خزانہ صاحب کو ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ 15 اور 25 والے کو تو چھوڑیں, مجھے ایک 50,000 والے کا بجٹ بنا کر دکھا دیں. آپ مجھے بجٹ بنا کر دکھا دیں, میں آپ کو اس کو بھی میں آپ کو ووٹ دوں گی اور آئندہ آنے والے آپ کے فیصلوں کو بھی میں سیکنڈ کروں گی. یہ کون سی بات ہے کہ آپ آئیں, آپ جس دکھ تکلیف اور کرب سے گزرتے ہی نہیں ہیں, اس سے گزرتے ہی نہیں ہیں, اور آپ یہاں پر آ کے بھاشن دیتے ہیں کہ یہ ہمیں مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. مشکل فیصلے اپنے لیے کریں نا, اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ عوام کو سادگی کا درس دیا جا رہا ہے. ان کے ایک ایک لباس اور ان کی اشیاء جو استعمال کرتے ہیں ان کی قیمتوں کا آپ کو اندازہ ہے؟ ڈیلی ایک فوٹو شوٹ آتا تھا, 15 لاکھ روپے کا کوٹ, 10 لاکھ کا جوتا, 15 لاکھ کا سکارف. یہ ایک پاکستان جو ڈیفالٹ ہو رہا ہے, وینٹیلیٹر پر ہے, اس کی عوام کو یہ مذاق ایک تصویر ٹویٹر پہ ڈیلی شیئر ہوتی تھی. مجھے صرف ایک 50,000 والے کے جینے کا حق چھین لیا ہے ان لوگوں سے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ پیٹرول کے لیے یہیں پر ہی تھے. میری ایک اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ کوئی ایسا رول ہے کہ جو حکومت ہے وہ یہیں بیٹھی رہے اور اپوزیشن کے وہ بینچ ہو جائے, کیونکہ میرے خیال میں ان بینچز میں, ان چیئرز میں کوئی پرابلم ہے کہ یہاں پر بیٹھنے والا بولتا ہے اور وہاں پر جا کر سمن بکمن امیون بن جاتے ہیں یہ لوگ, ان کی زبان نہیں چلتی. اور یہی جب میں وہاں پر بیٹھ کے حکومت پہ تنقید کرتی تھی تو یہاں پر سب بیٹھے ڈیسک پہ جاتے تھے. آج جب میں یہاں پر کھڑی ہو کے حکومت پہ تنقید کرتی ہوں تو ان سب کو پرابلم ہوتا ہے. تو جناب اسپیکر, انہوں نے تو یہاں تقریر کر دی. اس تقریر کے بعد اگر اتنی ہمت ہے, کل میں ایک گروسری شاپ تک گئی تھی, وہ بھی کوئی F6 نہیں گئی تھی, یہاں کوئی چائنا مارکیٹ کے پیچھے کوئی دکان ہے, وہاں پر جا کر آپ لوگوں کی تکلیف ان کی آنکھوں سے ان کا اندازہ لگا لیں. مجھے یہاں پر کل یہ کرنٹ ڈیفیسٹ اور خدا جانے کیا کیا بتا رہے تھے. میں یا آپ اپنے حلقے میں جا کر کسی غریب عوام کو کیا ان کو کرنٹ ڈیفیسٹ بتائیں گے کہ ہماری عیاشیوں سے تم لوگ اس حال تک پہنچے ہو, اب تم ہی لوگوں کو برداشت کرنا پڑے گا, یہ قربانی تم لوگوں کو دینی پڑے گی. لیکن پھر میں نے سوچا کہ قربانی تو حلال جانور کی جائز ہے, تسمین ہم حلال ہیں, جن کی قربانی نہیں ہے ان کی قربانی جائز نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں گے کہ یہاں پر اٹھتے ہی جو بولا تھا, میں آج اس فورم پہ اپنی پارٹی کی طرف سے, مسلم لیگ فنکشنل اور صدر پیر پگارا اور صدر انشاء کی طرف سے میں آپ بلاول صاحب کو میں دعوت دیتی ہوں کہ آپ سندھ سے مہنگائی مارچ شروع کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور میں اپنے MKM کے بھائیوں کو بھی کہتی ہوں کہ وہ وہاں سے یہاں آئے تھے نا کہ مہنگائی ہے, تو یہ وقت ہے اپنی مہاجر قوم کے ساری گلے دور کرنے کا کہ تب بھی آپ لوگوں کے ساتھ تھے مہنگائی کے لیے, اور آج بھی اس حکومت کو لات ماری ہے اس مہنگائی کی وجہ سے. لیکن ہم یہاں پر بیٹھ کے صرف باتیں کریں گے. یہاں پر میری کچھ ممبران سے بات ہوئی ہے, نام نہیں لوں گی میں. ایک سے میں نے کہا کہ کل تم ڈیسک تو نہ بجاتے, سن لی تھی تقریر, کہتا غریب پیدا کیوں ہوتا ہے, غریب کا قصور ہے. ادھر کسی نے مجھے بولا کہ مسلمان کو صبر اور شکر کا درس دیا گیا ہے, صبر شکر کریں, پوری دنیا میں مہنگائی ہے. میں ٹیم ہارٹنز اور کیا کہتے ہیں PSL کا میچ دیکھنے والے اور کراچی 2 دریا میں کھانے والوں کی بات نہیں کر رہی.
میں اس کی بات کر رہی ہوں جس کے 5 بچے ہیں اور ایک بائک ہے. وہ پیٹرول بھروائے گا, دوائی لے گا یا کیا کرے گا؟ انہوں نے یہاں پر وہ کہتے ہیں نا کہ شہد میں گھول گھول کے یہاں پر سارا یہ بجٹ بتا دیا. میں ویسے لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتی اس لیے کہ اس میں جذبات نہیں ہوتے, وہ ریڈنگ ہوتی ہے. جیسے کل پرسوں یہ وزیر خزانہ ساکا صاحب نے آ کے بنا جذبات کے یہاں پر آ کر کاغذ پڑھ کے اور یہ جا اور وہ جا دوسرے کے اوپر, اور پیچھے یہاں پر بیٹھے ہوئے سارے پیچھے ڈسک پہ جا رہے تھے کہ اس نے وہ کر دیا, کیونکہ ان کی تو دکان چل رہی ہے. میں اس دن نہیں تھی, میں ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں مفتی عبدالشکور کو کہ جنہوں نے ایٹ لیسٹ ان 2 وزارتوں کے کپڑے اتار کر ہم لوگوں کو دکھائے. اور کل انہوں نے کہا کہ حکومت جیسے ہی سنبھلنے والی تھی تو سیلاب آ گیا. تو جناب اسپیکر مجھے معاف کر دیجئے, جس وقت سیلاب آیا تو اس وقت تو ہم اپنی زندہ دلی کا ثبوت دے رہے تھے. 75 کروڑ عوام کے خون پسینے اور ٹیکس کی کمائی سے ہم یہاں پر تقریبات کر رہے تھے. اور مزے کی بات ہے, پلیز مطلب میں بہت آرام سے بات کر رہی ہوں, کوئی طنز نہیں کروں گی, کہ ابھی آئین کی تقریبات کا آغاز ہوا ہے. کیا آئین کے آرٹیکل 3 آئی تھنک 27 یا 35 36 آگے, کیا اس پہ یہ ریاست پورا اترتی ہے؟ کیا ہماری جان و مال کی حفاظت ہے یہاں پر؟ ہمیں بنیادی سہولتیں میسر ہیں یہاں پر؟ مطلب ہم لوگ اتنے ناک کے پکے ہیں کہ اس پہ وہ کر کے آئین کی بات کر رہے ہیں. اور یہ حالات اس نہج تک نہ پہنچائیں کہ ہم اپنی بڑوں کی قربانیوں کو بے فضول سمجھیں, کیونکہ گورے سے تو لے کے رہیں گے پاکستان, یہ نعرے لگا کر ہم نے آزادی تو لے لی, اب میں کس سے آزادی مانگوں؟ کیا گوشت کھانے کے لیے ہم نے آزادی مانگی تھی کہ کھلا گوشت یہاں پر کھانے کو مل جائے؟ اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور مجھے معاف کر دیجیے گا کہ اس کشمیر والے دن میں یہاں پر نہ وزیر اعظم تھے, نہ وزیر خارجہ تھے, نہ دفاع منسٹر تھے, اور یہ یہاں پر کشمیر کا وہ ہو رہا تھا. اور جو مودی کی کہانی سنا رہے تھے, مجھے تو 1 سیکنڈ کے لیے, میں تو اس وقت آئی تھی, میں سمجھی کہ آپ شاید یہاں کے حالات سنا رہے ہیں. ملک کو پتہ نہیں آپ لوگوں نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ٹیکسیز کی بات کریں, جیسے ابھی میرے بھائی نے بولا کہ رمضان آنے والا ہے, مشروبات پر, ارے میٹھے مشروبات پر کیوں ٹیکس لگا رہے ہیں؟ کڑوے مشروب کو لیگل کر کے اس کے اوپر ٹیکس لگائیں تاکہ ریونیو بھی ملے پاکستان کو. میٹھے مشروبات, غریب روزہ رکھ کے ایک اس کی خواہش ہوتی ہے روح افزا پینے کی یا وہ کر کے, اور انہوں نے کہا باقی چیزوں پہ ٹیکس نہیں لگا. مرغی گوشت مہنگا نہیں ہوا, وہ الحمدللہ ہمارے پاکستانی خود ہی مہنگا کر لیں گے. جناب اسپیکر, ابھی وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ یہ جو تھر کول ہے یہ گیم چینجر ہوگا, اس کے اوپر تو ٹیکس لگا دیا. وہ کیا گیم چینجر ہوگا؟